اردو کی دوسری کتاب سبق نمبر 31 لکھنا پڑھنا۔ لکھنا پڑھنا نہایت مفید ہنر ہے۔ مفید ہنر ہے۔ اس ہنر سے آدمی کو بڑی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سی ضروری باتیں ہیں جن کو انسان یاد نہیں رکھ سکتا۔ یاد کے نقصان کا علاج یاد کے نقصان کا علاج اسی ہنر سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس ہنر کو اچھی طرح کام میں لاتے ہیں، ان کے تمام کام بہت خوبی اور آسانی سے انجام پاتے ہیں۔ جو آدمی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ اپنی آمد و خرچ کا، لین دین کا، تجارت کا حساب و کتاب لکھ لیتے ہیں۔ نبیوں کا قول ہے، پہلے لکھ اور پیچھے دے، بھول پڑے کاغذ سے لے۔ کبھی بھول چوک سے، کبھی بددیانتی سے آپس میں جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ اس فساد کو مٹانے کے واسطے اقرار نامہ، پٹا قبولیت اور تمسک کا بیع نامہ جو بیع ہوتا ہے، وصیت نامہ لکھا جاتا ہے۔ اقرار نامہ، پٹا قبولیت، یہ تمسک میرے خیال میں لکھا ہے۔ بیع نامہ، وصیت نامہ لکھا جاتا ہے۔ بیع نامہ ان کو ہم پشتو میں بھی بولتے ہیں۔ سلطنت کا کام بھی اسی ہنر سے رونق پاتا ہے۔ سزا، قانون، انتظام کے قاعدے، حق حقوق، مقدموں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ گاؤں کا دستور، کھیت کا رقبہ، پیداوار، محصول، سب سرکاری دفتروں میں تحریر ہوتا ہے۔ اس ہنر کے جاننے والے دور بیٹھے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ پروانہ، عارضی، خط، روکا بھیج کر اپنا خیال ایک دوسرے پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس ہنر کے وسیلے سے صدہا برس کے مردوں کی آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے۔ ان کے نیک و بد کام، ان کے برے بھلے خیال، ان کا علم و ہنر، ان کی شجاعت، ان کا غم و غصہ، ان کی خوش بیانی، ان کی نصیحتیں، یہ سب باتیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے اس طرح سنائی دیتی ہے جس طرح ان کی زبان سے سنتے۔ افسوس ہے کہ برے آدمی اس اچھے ہنر کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ فریبی اور دغاباز آدمی جعلی کرتے ہیں، جھوٹی باتیں لکھتے ہیں۔ نادان آدمی کتابوں میں حماقت اور بے حیائی کی باتیں تحریر کرتے ہیں۔ بری کتابوں کا پڑھنا بھی ایسا ہی برا ہے جیسے برے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ یاد کرو، ہجے اور معنی تحریر، کسی بات کو لکھنا، جعلی 2 نمبر جو ہوتا ہے، صدہا 100 سالوں سے، کئی سالوں سے، سینکڑوں سے، سینکڑوں سالوں سے، حماقت بیوقوفی، شجاعت بہادری۔ تو دوستو یہ ہمارا سبق نمبر 31 تھا، اور یہ آج کا سبق لکھنا پڑھنا اس حوالے سے تھا، ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔